أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نئی مقصد چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. اختلاف اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں. حضور معصوم ہیں. پاک پیغمبر کی ساری تعلیم و تربیت کا اہتمام و انتظام رب العزت نے فرمایا. نبی کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پاک پیغمبر اپنی طرف سے اپنی خواہش و خیال کا مسئلہ نہیں بتلاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو ہر مومن مسلمان اگر یہ بنیادی مسئلہ سمجھ لے تو دین کے سارے مسئلے ایک دن میں سمجھ آ جائیں گے اور مذہبی انتشار تفرقہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے خدا کے دروازے پر آؤ، محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر خدا پر ایمان ہے، قیامت پر یقین ہے، سارے فیصلے خدا سے کراؤ، سارے فیصلے محمد مصطفیٰ سے کراؤ. پاک پیغمبر کا ہر فیصلہ وہ بھی خدا کا فیصلہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی کی حدیث اور حضور کے فرمان کو نہیں مانتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا. جو پاک پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتا وہ اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا. قرآن مجید میں جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کی ذات گرامی تمہارے لیے نمونہ ہے. حضور کارخانہ کائنات کے لیے نمونہ بن کے آئے، سر چشمہ ہدایت بن کے آئے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے اگر خدا سے محبت ہے میرے پیچھے آؤ. تو جو آدمی حضور کے ارشاد گرامی کو نہیں مانتا وہ قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ جو آدمی قرآن کو مانتا ہے نبی کا فرمان اس کو ماننا پڑے گا. پاک پیغمبر کی حدیث اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے. حضور کی زندگی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل، حضور کا ہر عمل اللہ کے قرآن مقدس کی تفسیر و تشریح ہے. اللہ نے قرآن بھیجا، قرآن کے ساتھ رسول بھیجا، اور قرآن مجید میں وہ آیا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. میں نے مومنین پر احسان کیا، ان میں سے رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میرا پیغمبر قرآن بھی سناتا ہے اور ان کا تزکیہ بھی فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ. قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی ان کو پڑھاتا ہے، مسئلے سکھاتا ہے. قرآن کی تعلیم وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، تشریح، وضاحت، معنی، مطالب، مفہوم پاک پیغمبر ان کو بتلاتے ہیں اور ان کو حدیث کا سبق بھی پڑھاتے ہیں. یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے. لیکن لوگ دل دماغ خواہش و خیال کے پیچھے چکے جاتے ہیں. میں تو پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ جو پاک پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتا وہ اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا.
اب قرآن مقدس میں نماز کا ذکر تو ہے، لیکن نماز کا یہ طرز و طریق، نماز کی رکعتیں، رکوع سجدہ، یہ سارا فیصلہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں ہے۔ تو ہر مومن مسلمان کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا یہ مومن کا دین ہے۔ اگر لوگ خواہش و خیال کی پیروی نہ کریں، رحمت للعالمین کے دروازے پر آئیں، سارے فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن جھکائیں، تو یہ مذہبی تفرقہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دور میں دین کی چندہ ضرورت نہیں، اکثر لوگوں کو ضرورت ہے دنیا کی۔ دن رات سوچ بچار دنیا کے لیے ہو رہی ہے، لوگوں کی دنیا کے نشیب و فراز پر نگاہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیم پر نگاہ نہیں۔ اس بنا پر یہ تفرقہ ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ورنہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہفتے کے بعد بعض لوگ جمعہ نماز پڑھتے ہیں، بعض مسلمان سال کے بعد عید نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے بھی نہیں، حالانکہ عید نماز فرض نہیں ہے۔ ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے۔ میدان قیامت کے اندر اللہ کی بڑی عدالت میں پہلے حساب کتاب اس نماز کا ہوگا اور عصر کی نماز کا پوچھا جائے گا۔ یہ پانچوں نمازیں یہ فرض ہیں، عید نماز فرض نہیں ہے۔ جمعہ نماز کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، لیکن عصر، مغرب، عشاء، صبح، ظہر کی نماز کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، ہر جگہ اس کی جماعت کی اجازت ہے۔ تو میدان قیامت میں پہلے سوال ان نمازوں کا ہوگا، ان کے متعلق نہ کوئی فتوی بازی ہے، نہ کوئی دوڑ دھوپ ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوشش ہے۔ حالانکہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو نماز عاجزی سے ادا کرتے ہیں۔ بے نماز مومن کامیاب نہیں، بے پرواہی سے نماز ادا کرنے والے مومن کامیاب نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا انا بری منہ، جس آدمی نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی ایک نماز قضا ہو گئی، ایک عصر قضا ہو گئی، کلہ وہ تیرا اہلہ و مالہ، ایسا سمجھے میرا گھرانہ برباد ہو گیا، میری جائیداد تباہ ہو گئی۔ رب کو منظور ہوا تو گھرانہ آباد ہو جائے گا۔ جو نماز قضا ہوئی ہے وہ وقت پھر نہیں مل سکتا، اس کا خسارہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اصل خسارہ دین کا خسارہ ہے، دنیا کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں، دنیا کا نقصان نہیں، یہ عارضی مقام ہے، آخرت والے مقام کا کوئی خاتمہ نہیں۔ اصل عزت آخرت کی عزت ہے، اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں، بخاری شریف میں ہے لا عیش الا عیش الاخرہ، دنیا کی عیش عیش نہیں، دنیا کا آرام آرام نہیں، آرام ہے تو آخرت کا آرام ہے۔ یہاں ہر آدمی کی خوشی غمی سے تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ عارضی مقام ہے، یہ کورس کا جہان ہے۔ تو مسائل کے سلسلے میں آپ پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ بعض دوست پرچیاں لکھتے ہیں، تو تمام پرچیوں کے متعلق میرا جواب یہی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ وہ مومن کا دین ہے۔ آپ نبی کے نقش قدم پر چلیں تو یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ باقی یہ کسی صاحب نے
مجھ سے پوچھا ہے، حالانکہ اس کو یہ بات لکھنی بھی نہیں چاہیے تھی، مجھ سے پوچھنی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میں نہ حکومت کا ملازم ہوں نہ پبلک کا ملازم ہوں، میرا کسی سے تعلق ہے تو صرف دینی تعلق ہے، زیادہ کسی کی مجھ پر حجت بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی میرا استاد ہو، پیر ہو، وہ تو زیادہ حجت کر سکتا ہے، یہاں اس علاقے میں کوئی میرا استاد بھی نہیں ہے، میرا پیر مرشد بھی نہیں ہے۔ باقی کہ آپ یہ کہتے ہیں خدا کو حاضر ناظر کر کے بتائیں کہ شیعہ مقبول حسین ڈھکو کے ساتھ مل کر ہوٹل میں آپ نے کھانا کھایا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہوں؟ یہ پرچی لکھنے والے کون ہیں یا ملتان کے باشندے کون ہیں؟ باقی میرے ساتھ کوئی بات کرے، کوئی ذمہ داری کی بات کرے، باقی آپ اٹکل پچو باتیں، یہ غیر ذمہ دار آدمی غیر ذمہ دارانہ پرچیاں جو لکھتے ہیں، اب آپ حضرات کی تسلی کیسے ہوگی؟ مجھے اس بات کا تو پتہ ہو کہ پرچی لکھنے والے کس چیز کو مانتے ہیں، مجھ پر تو ان کا اعتماد نہیں ہے، اب ان کی تسلی کس طرح ہوگی؟ اطمینان قلب کس طرح میں کرا سکوں؟ مسجد ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اگر میں مقبول حسین ڈھکو کی شیعہ کی شکل دیکھی ہو تو اللہ پاک مجھے کافر کر کے مارے، میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ میں شکل بھی نہیں دیکھی، آپ لوگ تو مجھے سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، جمعہ تو آپ پڑھ جاتے ہیں، یعنی تمہارے ان سے تعلقات ہیں، مراسم ہیں، وہ بکنے والے اور لوگ ہیں، جھکنے والے اور لوگ ہیں، میں تو محمدی مسلمان ہوں، سنی مسلمان ہوں، میں زیادہ مراسم اہل سنت کے ساتھ بھی نہیں رکھتا، چاہے کہ شیعوں کے ساتھ میرے مراسم ہوں، نہ کسی کی شادی میں جاتا ہوں، نہ غمی میں جاتا ہوں، نہ میں ان لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں، نہ میرے ان سے کوئی مراسم ہیں۔ باقی اگر میں دنیاوی آدمی ہوتا، سیاسی آدمی ہوتا تو آپ ایسی پرچی لکھتے کہ سیاسی آدمی کو ہر آدمی سے ووٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو ہر روز منبر رسول پر پاک پیغمبر کی سنت کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، سچا پکا سنت، نہ مجھے اقتدار کی ضرورت ہے، نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ میں تقریروں میں چندے لوگوں سے لیتا ہوں، چندے خور بھی میں نہیں ہوں، یہ چندہ خوری کو میں حرام سمجھتا ہوں۔ باقی یہ شیعہ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ مجھے مسلمان نہیں جانتے، شیعوں نے کتابوں میں لکھا ہے ابو بکر عمر ہر دو کافر بودن، ہر کے شرع دوست دارت کافر است، ابو بکر عمر دونوں کافر تھے، جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ فتوے میرے سامنے ہیں، کتابیں میرے پاس ہیں، اور شیعوں نے لکھا ہے کہ یہ سنی جو ہے یہ ناسبی ہے، یہ ناسبی سنی بدترس حق و بدترس ولد الزنا، یہ سنی کتے سے بھی برے ہیں، ولد الزنا سے بھی برے ہیں۔ یہ حوالہ جات میرے سامنے ہیں، اور شیعہ کی پہلے نمبر کی کتاب فروع کافی، جلد سوم، کتاب الروضہ، مطبوعہ لکھنؤ کے صفحہ 135 پر ہے، ان الناس کلہم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، شیعوں کے سوا سارے بلد الحرام ہیں، کنجریوں کی اولاد ہے، صرف شیعہ حلالی ہیں۔ آپ کے مولوی تو بک سکتے ہیں، آپ کے خطیب تو جھک سکتے ہیں، سیاسی لیڈر ان کے ساتھ مراسم قائم کریں، کھانے کھائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے جب یہ سارا سلسلہ موجود ہے کہ سارے سنی کنجریوں کی اولاد ہیں، صرف شیعہ حلالی ہیں، دیوبندی ختم، ریلوی ختم، آل حدیث ختم،
باقی اصل کتابیں وہ میرے پاس ہیں. پاکستان کے علماء کو میں نے پڑھایا ہے، چند دلائل ان کو بتلائے ہیں، اور زمین کا 10,000 عالم اس سلسلے میں میرا شاگرد ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میں بڑا عالم نہیں ہوں، نہ کوئی مجاہد ہوں، نہ میرے اندر زہد تقوی ریاضت و نیکی ہے، لیکن میں بے غیرت اور دیوس نہیں ہوں کہ لوگوں کے سامنے پاک پیغمبر کی سنت کا پرچم لہراؤں، پھر دشمنان اسلام، دشمنان قرآن اور دشمنان نبی آخر زمان اور دشمنان ازواج مطہرات اور صحابہ سے مل جل جاؤں. میں ایسا دیوس آدمی نہیں ہوں، یہ آپ کے معلومات میں. اس سلسلے میں آپ یہ تسلی کریں، جو چیز میں ممبر پر بیان کرتا ہوں وہ سچ ہوتا ہے. باقی جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کے تھڑے چھڑے ہیں، کوئی کسی پارٹی سے ہے، کوئی کسی پارٹی سے ہے. میں جو کوئی صحیح سمجھتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں. کبھی کبھی وہ بات ہوتی تھی جنرل محمد ضیاء الحق کی، تو وہ بھی اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی پارٹی سے جنرل صاحب سے اگر مجھے دنیاوی مفاد ہوا ہو، میں نے کوئی پیسہ حاصل کیا ہو، تو اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر نہ کرے. یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے. باقی مسئلہ میں جو سمجھتا ہوں صحیح صحیح ممبر رسول پر بیان کر دیتا ہوں. قرآن مقدس کا فیصلہ میرے سامنے ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. میں جھوٹی بات کیوں بیان کروں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا جو جھوٹا مسئلہ بیان کرے گا اس کی زبان جہنم کی چھری سے کاٹی جائے گی. خدا اور مصطفیٰ کے ان فیصلوں کے بعد ممبر رسول پر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ مجھے کیا فائدہ ہے؟ آپ اللہ کی بات کو سمجھیں. باقی آج تک میں نے نہ کسی سیاسی لیڈر سے، جماعت سے کوئی پیسہ لیا ہے، نہ لینے کا خیال ہے. نہ میں بکنے والا ہوں، نہ جھکنے والا ہوں. باقی کوئی بات مجھے سمجھائے، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے کوئی یہ کہے کہ عبدالستار تونسوی تجھے مغالطہ ہے، تو بات نہیں سمجھ سکا. یہ ممکن ہے کہ کسی مسئلے کے سمجھنے میں، کسی بات کے سمجھنے میں مجھے مغالطہ ہو، تو کوئی اگر زمین کا آدمی مجھے سمجھائے، میں سمجھنے کے لیے بھی تیار ہوں. میں ضدی آدمی نہیں ہوں. بعض آدمی فرعون ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں. میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ امرہم شورا بینہم، مومنین کا معاملہ مشورے سے ہو. اللہ نے پاک پیغمبر کو قرآن مقدس میں فرمایا کہ شاورہم فی الامر، تم ان سے مشورہ کیا کرو. حضور جیسی ہستی کو کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور دانا ترین شخصیت، جن کے استاد خدا ہیں، مولویوں کے استاد مولوی، پیروں کے استاد پیر، جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد خدا ہیں، جو خدا سے پڑھ کے آئے، امت کو آ کے پڑھایا. ان کو بھی حکم ہے وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیا کرو. لیکن ہمارے دور کا پڑھا لکھا آدمی، مولوی ہو غیر مولوی ہو، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ کسی کی بات ماننے کے لیے وہ تیار ہے. اگر ملک کے سنجیدہ لوگ، علماء، صلحاء، اولیاء بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں تو میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ حضرات میں سے اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کا فیصلہ مجھے سنائے، پاک پیغمبر کا فرمان بتلائے، میں رحمت اللہ عالمین کے ہر فیصلے پر گردن جھکانے کے لیے تیار ہوں. میرا دین نبی کی غلامی ہے. میں سنی مسلمان ہوں، پاک پیغمبر کی ہر سنت کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میری سنت کو چھوڑا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اختیار کرنا، میرے خلفاء الراشدین کی سنت کی اتباع کرنا، یہ مومن کا سارا دین ہے۔ تو آپ حضرات اس سلسلے میں ایسی باتیں آپ علیحدگی سے کے اندر مجھ سے پوچھ لیں، نماز کے بعد پوچھ لیں، ایسی پرچی آئندہ آپ خطبے میں نہ بھیجیں۔ باقی یہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کلخانی پر جاتے ہیں، وہاں بہت مال اور آگے مناب، ماشاءاللہ علم کا زور ہے، آپ کو ملتا ہے اور ہمیں آپ منع کرتے ہیں۔ میں تو جہاں تقریر کرتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اسلام میں یہ کلخانی نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ ایک نابینا حافظ کی بیوی فوت ہو گئی پچھلے دنوں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تقریر کر دیں تاکہ ان رسموں سے میں بچ جاؤں۔ تو وہ بالکل نادار مفلس آدمی ہے، نہایت درجے کا غریب اور نابینا ہے، اس کی نوجوان آدمی ہے، بیوی فوت ہو گئی، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ میں انہوں نے خیرات کی اور وہاں گیا، اور اس تقریر میں کلخانی کی میں نے تردید کی ہے۔ باقی نابینا مفلس نادار وہ مجھے کیا دے سکتا تھا؟ تو شاید مجھے اس سے پیٹرول کے پیسوں کی توقع بھی نہیں تھی کہ موٹر کا پیٹرول ہو جائے۔ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ کھاتے پیتے لوگ جلسہ نہیں کرواتے ہم سے، خال خال کبھی کوئی خدا بیتے جانے کس خرچ کے لیے کوئی کھاتا پیتا آدمی تقریر کروائے، اکثر نادار ہوتے ہیں۔ اور اس تقریر پر میں نے کلخانی کی تردید کی، بلکہ ان کو حوالہ دیا ہے کہ توسے شریف کے پیر صاحبان خواجگان جو ہیں ان کی بھی کلخانی نہیں ہوتی۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، رسم ہے۔ ہم کو دین کا مسئلہ اپنی طرف سے بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی، پاک پیغمبر نے کلخانی نہیں کی، یہ تقریر میں نے کی۔ اور اس کو تکلیف ہے کہ آپ وہاں گئے اور کھانا کھلاتے ہیں اور سامان ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں تو جہاں جاتا ہوں سنت رسول کا مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ باقی میری تقریر کی اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس کا دوا میرے پاس نہیں ہے۔ بہت سے آدمی جو ہیں وہ اس لحاظ سے چلتے بھی ہیں کہ ہم کو پوچھتا کوئی نہیں، یہ ہر کسی نہ کسی مقام پر تقریر کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تکلیف ہم کو ضرور ہوگی، لیکن اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ میں نہ کسی کا نام لیتا ہوں، نہ گالی دیتا ہوں، جہاں جاتا ہوں نبی کی سنت کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ باقی یہ کسی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ عورتیں قبروں پر اکثر جایا کرتی ہیں، اور پھر چونکہ ملتان شہر ہے، بڑا مرکزی شہر ہے، دینی دنیاوی یہاں مراکز ہے، علم کا زور ہے۔ یہ پرچی والے صاحب لکھتے ہیں کہ دعا سلام کے بعد عرض ہے، منت دینے کے لیے عورتیں اکثر قبر پر کیوں جاتی ہیں؟ یعنی میری عورت تو کبھی نہیں گئی، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جس کی عورتیں جاتی ہیں ان سے پوچھیں کیوں جاتی ہیں۔ عورتیں لوگوں کی، یہ بات میں بتاؤں، میری عورت جائے آپ مجھ سے پوچھے کہ تمہاری عورت کیوں گئی تھی، کہ میں اس کا جواب دے۔ باقی لوگوں کی عورتیں جو جاتی ہیں آپ ان سے پوچھیں کیوں جاتی ہیں۔ میں تو اپنے خطبے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں یہاں، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب احکام شریعت کے صفحہ 90 پر لکھا ہے، عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ یہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب دے الفاظ ہیں۔ مولوی احمد رضا خان لکھی کتاب احکام شریعت کا نام ہے، اور 3 حصے میں ہے۔ احکام شریعت
حصہ اول صفحہ 90 کے الفاظ لکھے مولوی احمد رضا خان بریلوی نے. اور تم کو مدارات اولیاء و مقابر امام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے. اب عورتوں کو نہ خدا اجازت دیتا ہے نہ مصطفیٰ اجازت دیتا ہے، نہ بریلوی صاحب کے بڑے مقتدر عالم احمد رضا خان صاحب اجازت دیتے ہیں. خدا جانے یہ لوگ کہاں سے اجازت لے کر آئے. اب یہ موسم آ چکا ہے، سانپ اور بچھو بھی نکل آئیں گے. اب موسم قریب ہے. یہ بیوی بچے بھی لوگوں کے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں. پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کے ساتھ لوگوں کا تعلق نہیں ہے. یہ بات بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ لوگ پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں. اگر تنگ دست ہوتے تو یہ سیر سیاحت پر جاتے، میلوں پر کروڑوں روپے خرچ کرتے. سارے سال کے اندر اتنی بے حیائی نہیں ہوتی جتنی یہ میلوں پر ہوتی ہے. جو عورتیں قبور پر جاتی ہیں یا بازاروں میں جاتی ہیں، عورتوں کا میلے پر جانا حرام، بازار میں جانا حرام ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا پاک پیغمبر کی شریعت میں حرام ہے. مجبوری کی حالت میں باہر جائیں، ورنہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرآن. باقی یہ کوئی کہہ دے کہ قرآن کی بات ہم ماننے کے تیار نہیں ہے. میں تو قرآن کا الفاظ پڑھ رہا ہوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو. اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت بیگانے مرد کے سامنے ظاہر نہ کریں. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پاک پیغمبر اپنی گھر والیوں کو فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں کو فرما دیجئے، مومنین کی عورتوں کو فرما دیجئے گھر سے باہر آئے چادر کا گھونگھٹ بنا کے آئے، پردہ بنا کے آئے. بیگانے مرد کے سامنے بیگانی عورت کی زینت کا ظاہر ہونا حرام. یہ بن ٹھن کے چوک بازار میں آنا حرام ہے، جس کی بیوی کیوں نہ ہو. عورت کا بے پرد ہو کے گھر سے باہر آنا فیصلہ ہے. باقی لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی فلاں پیر، دنیا کے مولوی پیر جھوٹے ہو سکتے ہیں، خدا اور مصطفیٰ کا فیصلہ جھوٹا نہیں ہے. مولوی اور پیر نے نبی کی پیروی کرنی ہے، امیر و وزیر کی نبی کی پیروی کرنی ہے. نبی نے کسی کے پیچھے نہیں جانا. پاک پیغمبر خاتم النبیین ہیں، قیامت تک رحمت للعالمین کی نبوت اور شریعت نے چلنا ہے. باقی نبی علاقے کے نبی، معاہدے کے نبی، ایک وقت میں کئی نبی تھے، لیکن پاک پیغمبر کی آمد کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. قرآن مقدس میں آیا حضور خاتم النبیین ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن ہے. آپ حضرات کچھ دینی نکتے بھی یاد کیا کریں. حضور کے سارے بیٹے آپ کے سامنے فوت ہو گئے. آخر آپ کی زندگی مبارک میں جب پیدا ہوئے تھے وہ باقی رہ جاتے، نشانی ہوتی. لیکن پوری حکمت تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. عام لوگوں میں رواج ہوتا ہے کہ مولوی کا بیٹا مولوی، پیر کا بیٹا پیر، چودھری کا بیٹا چودھری، خان کا بیٹا خان، ملک کا بیٹا ملک. اگر پاک پیغمبر کا بیٹا رہ جاتا تو حضور چونکہ نبی تھے، رسول تھے، اس کو کہتے یہ نبی آ رہا ہے، نبی کا بیٹا جو ہے یہ نبی. تو اللہ پاک نے حضور کے سامنے سارے بیٹے اپنے پاس بلا لیے. نبی کے سارے بیٹے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو اسی قرآن میں آیا
کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. 3 بیٹیاں بھی آپ کے سامنے فوت ہو گئی، صرف سیدہ فاطمہ بطول باقی تھی. 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ان کا وصال ہو گیا. حضور خاتم النبیین ہیں، یہ کسی اور پر نبوت کا نام نہ آئے، آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے. کہ حضور کی نبوت قیامت تک رہے گی، آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی، آپ کے فیصلے قیامت تک چلیں گے. لوگ کہتے ہیں جی وقت کا تقاضا دیکھو، تقاضے شکایت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق خدا سے ہے، ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ سے. جب حضور خاتم النبیین ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب نیا نبی پیدا نہیں ہو، نئے نبی کی میری مخلوق کے لیے ضرورت نہیں ہے. پاک محمد کی نبوت کے سورج کے طلوع کرنے کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. حضور نے منبر پر فرمایا لوگوں اللہ نبی آبادی، خبردار میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. انا آخر الانبیاء بن تم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، پہلے نبی آدم تھے اور آخری نبی میں محمد ہوں. کیسے نبوت پورا ہو گیا؟ قیامت تک محمد رسول اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. یہ پردہ اسلام میں فرض ہے. عورتیں گھر میں بیٹھیں، کوئی عورت قبروں کی زیارت کے لیے نہ جائے. پاک پیغمبر نے فرمایا اس عورت پر لعنت ہوگی خدا کی جو قبر کی زیارت پر جائے گی. ان لوگوں کے گھروں میں بھی لعنت رہے گی. ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر عورتوں کو دین کے ساتھ محبت ہے، عورتیں پاک پیغمبر کو مانتی ہیں، تو ان کے متعلق حضور نے فرما دیا کہ گھر میں بیٹھے پردے سے رہیں. ایما امرات صلت خمسہ، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے گی، سومر شارہ رمضان کے روزے رکھے گی، اطاعت والا گھر والے کی فرما برداری کرے گی، وآصلت فرجہا، عزت آبرو کی حفاظت کرے گی. پاک پیغمبر نے فرمایا میدان قیامت میں رب العزت فرمائے گے اب بہشت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے چلیا. یعنی وہ عورت بہشت میں جائے گی جو یہ نیکیاں کرے. پاک باقی میں اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ بیان کرتا ہوں. باقی عورت جس کی باہر جائے گی، پاک پیغمبر کی شریعت میں بازار میں عورت کا گھومنا حرام ہے. جس کی عورت ہو، میری ہو، تیری ہو، امیر کی ہو، غریب کی ہو، مولوی، پیر، صدر، گورنر، کسی کی بھی جائے. پاک پیغمبر کی شریعت میں بازار میں عورتوں کا گھومنا، قبروں پر جانا حرام ہے. مسئلہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے بیان کیا. یہ سننے والے، پرچی لکھنے والے کوئی نام تو ہم کو نہیں دیتے. یہ تو السلام علیکم بھی ہمارے ساتھ نہیں کرتے. ہمارے مسائل جو ہیں وہ خالصۃ لوجہ اللہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہیں. والا لفظ تو میں کو صاف صاف پڑھی دے، چونکہ میرے نال تعلق ہے نا انہیں جناب والا تعریف میں نے اگو والا پہلا لفظ نہیں پڑھی دا، دوسرے نہیں پڑھی دا. شادی ملتوی ہے تو آدمی دوسرے دن فوت ہو جاتا ہے تو اس خاوند کو حق ہے کہ قبر میں اترے یا نہیں، اس کو اجازت ہے. میں کوئی نہ مضمون سمجھی نہ نہیں مانو کہ میں کروں. عبارت جو سمجھ نہ آوے، لکھن والوں کو علم دا زور ہے. خدا پہ تھے جانے کیا پوچھتے جو بیوی فوت تھی کہ خامند قبر کو اتارے. آخر دوسرے آدمی اتارے، وہ خامند کیوں نہ اتارے تھے؟ اتارے. باقی لکھیے ان الفاظ تو سارے
پڑھی دن لیکن دا مضمون میں کوئی نہیں سمجھی دا خدا بیتے جانے جو حکومت دے اربا روپے جو برباد پہ تھی دن وہ کیا پہ پڑھے دن لوگ کیا پہ پڑھ دن مضمون اگو سمجھ نہیں آتا لفظ پڑھی دن کئی بزرگ کے متعلق لکھے نے کہ فلانے بزرگ مسجد ہادہ میں تشریف رکھتے ہیں ہوں تو سال سوتا کو کوئی سمجھی نہیں گا کیا آخنا چاہتے آدمی میں کیا سمجھائی دے متعلق میں کنے پوچھتے آپ دسیں دے کس مسئلے تو حضرات علماء نال کو جوڑ پیدا کرو. افسوس ہے دین بیچارہ یتیم 10 پاس آدمی کو سکول ماسٹر کو نہیں لینا ہے معلومات ہی جو آدمی کو کورس کرنا بی اے پاس آدمی کوئی سکول ماسٹر نہیں لینے آدمی کورس کرو بی ایڈ کا پیچھے نوکری لگ سی لیکن دین شدہ جرا ہے جن کا کورس کوئی نہیں ہر آدمی آپ مفتی ہے آپ قاضی ہے آپ مفتی ہے ہر کہیں دا دین ہے ہوں دل آنا جی میں دل آ کے دماغ آ کے ایسے خیال آ کے بڑی مصیبت ہے. کئی بار آپ میرے خطبے سن چکے ہو کہ دنیاوی کیس واسطے لوگ ماہر وکیل تلاش کر دیں جان دی پیچیدہ بیماری واسطے ماہر ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب دے پاس جان دیں لیکن ایمان بچاؤ واسطے ماہرین شریعت نال جوڑ نہیں پیدا کرتے. تسی حضرات دین دے مسائل ماہرین شریعت کے پاس جاؤ. اللہ نے جن کو بصیرت عطا کی طویل تجربہ ہے جن کے اندر خدا دا صلاحیتیں ہیں ساری زندگی جن کی قرآن اور حدیث کی تعلیم میں گزری ہے مسائل کے سلسلے میں آپ ان کے پاس جائیں ان سے جا کر فیصلہ کریں. باقی دین کے سلسلے میں کئی بار اپنے خطبے میں بیان کر چکا ہوں. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 ٹولہ ہو جائے گی سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے ایک ٹولہ بہشت میں جائے گا. مانا لے بصحابی جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے یہ راستہ نجات کا راستہ یہ راستہ سرخروئی کا راستہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ یہ راستہ بہشت کا راستہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میرے نقش قدم پر چلنا میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرنا صدیق و فاروق غنی علی کی پیروی کرنا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے اگر یہ حدیثیں لوگوں کے سامنے اگر نہ ہوں ان پر نگاہ نہ ہو تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر نبی کے انصار مہاجرین و انصار کے پیروکار میں خدا ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. یہ سارا دین جو کچھ میں پڑھ چکا ہوں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے. نبی کے نقش قدم پر جاؤ خلفاء راشدین صدیق فاروق غنی علی کی پیروی کرو اور اس آیت کو سمجھ کر جاؤ کہ اللہ نے فرمایا سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر نبی کے انصار مہاجرین و انصار کے پیروکار میں خدا ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ نے فرمایا میں نبی کے مہاجرین سے راضی نبی کے انصار سے راضی مہاجرین و انصار کے پیروکار سے راضی. ہم اس وقت نہ نبی والے مہاجر بن سکتے ہیں نہ انصار بن سکتے ہیں لیکن تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے مہاجرین و انصار کے پیروکار. ہم ان کی پیروی کریں کامیاب ہو جائیں. دین کے تمام مسائل کے سلسلے میں بس یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں. نبی کی اتباع ہر آنے والے سے آپ پوچھے کہ پاک پیغمبر نے یہ کام کیا ہے. خلفاء راشدین کرتے تھے شاگردان رسول تربیت یافتگان رسول رحمت اللہ عالمین نے جس جماعت کا تزکیہ کیا تھا کیا وہ نجوم ہدایت یہ نیکی کرتے تھے تو میرا خیال ہے سارا دین آپ حضرات کو سمجھ آتا ہے. اور تیسری حدیث اگر ساتھ ملا لیں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین
वसल्लम, बेहतरीन जमात मेरी जमात है शागिर्दान रसूल। हुजूर ने जिनकी तालीम और तरबियत की, तज़किया किया, दीन का सबक पढ़ाया, पाक पैगंबर की जिन लोगों ने ज़ियारत की वो बेहतरीन जमात है। उनके बाद ताबी, उनके बाद तबा ताबी, इन 3 जमातों के मुतल्लिक़ हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन जमातें हैं। तो मेरे मशाइख का वतीरा यही है कि हम वही नेकी करें जो बेहतरीन लोग कर गए, जिनको पाक पैगंबर बेहतरीन फरमा गए थे। मेरे ख्याल में सारे दीन के समझने के लिए ये दलाइल काफी हैं। नबी की इत्तिबा, खुलफाए राशिदीन की इत्तिबा, खैरुल कुरून, सहाबा, ताबी, तबा ताबी, जो नेकी वो कर गए हम वही नेकी करें। तो मेरा ख्याल ये है कि मुल्क का सारा मजहबी तफरका एक दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात तब हो सकती है कि लोगों को दीन और मजहब और मसले की जरूरत हो, आखिरत की फिक्र हो कि अल्लाह की बड़ी अदालत में हमने जाना है, सुर्खरोई किस तरह होगी। हर रोज जो कह रहे हैं अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, तो सीधा रास्ता यही है कि अंबिया के रास्ते पर चलो, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलो, शहदा के रास्ते पर चलो, औलिया के रास्ते पर चलो। पाक पैगंबर ने जिन लोगों को बेहतरीन फरमाया उनके नक्शे कदम पर चलो। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को चलने की तौफीक अता फरमाए। किसी दोस्त ने ये पर्ची लिखी है कि हजरत मौलाना अबू ज़र अबू मुआवा साहब दामत बरकातहुम मस्जिद हादा में तशरीफ रखते हैं, तो मैं उनकी खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ अगर रखते हैं तो नमाज भी पढ़ाएं, तमाम हजरात उनकी ज़ियारत भी कर लें। हमारे ये बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसे आदमी मुल्क में खाल खाल है कि तलाश करने से भी नहीं मिलते, जिनके मलफूजात तो अपनी जगह रहे। उनकी ज़ियारत करना भी मेरे लिए और आप हजरात के लिए बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला इनको दीर्घा सलामत रखे, आफियत से रखे, और इन बुजुर्गों का साया हमारे ऊपर दायम कायम हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आप हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब तौंसी रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इन उलमाए कराम के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।